آئی. سلیمان یہ چادر مجھے دے دے. سلیمان فرماتے ہیں ٹھیک ہے. کیا قیمت ہے؟ جناب سلیمان نے اس وقت کے بعد ہدیہ بتایا، قیمت بتائی، اور جناب سلیمان نے کہا کہ یہ قیمت مجھے دے اور یہ چادر پکڑ لے. اس نے کہا نہ یہاں پہ چادر دوں گا نہ یہاں پہ قیمت دوں گا. چلتے ہیں مسجد محمد مصطفیٰ میں، مسجد نبوی میں، وہیں پہ جا کے میں ہدیہ دوں گا، وہیں پہ جا کے میں اس کا چادر دوں گا. یہ جی پینڈ یہ مانتکار اللہ کو جب توجہ کیجیے گا میرے دوستو، آج آخری قصہ ہے پاک موضوع سے اللہ تعالیٰ سلام علیہ کا. یہ وہ مظلومہ ہے کہ جو سارا سال کبھی مولا علی کا قصہ لینے آتی ہے، کبھی حسن حسین کا قصہ لینے آتی ہے، کبھی شام والی بیوی کا قصہ لینے آتی ہے. اور یہ وہ مظلومہ ہے، یہ وہ مخدومہ ہے کہ جن کا قصہ لینے کے لیے کوئی اور نہیں بلکہ خود علی امیر المومنین اس بیوی کا قصہ لینے کے لیے آتے ہیں. توجہ کیجیے میرے عزیز دوستو، پتہ نہیں اگلے سال یہ وقت ہمیں ملے، میں آپ کے لیے کہتا ہو سکتے میں بخشش کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کوشش کریں، آپ شیعہ ہیں شیعہ رہیں، آپ اہل سنت ہیں آپ اہل سنت رہیں، لیکن کم از کم مجلس میں بیٹھ کے ایک دفعہ یہ ضرور سوچیے گا کہ جس پاک موضوع کی کتنی شان تھی، کتنی مظلوم ہے وہ بیوی کہ جس کا ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اس دنیا سے گئی کس تاریخ کو، اس مظلومہ کی قبر کس جگہ ہے، اسے دفن کہاں پہ کیا گیا ہے. اتنی مظلوم ہے نبی کی بیٹی، اتنی مظلوم ہے حسن حسین کی ماں. جب میرے عزیز دوستو وہ یہودی اور جناب سلیمان محمدی علیہ السلام چلتے ہوئے آئے ہیں مسجد نبوی میں، توجہ میرے عزیز دوستو، مسجد نبوی میں آ کے اب اس یہودی نے مخاطب کیا مسجد نبوی والوں کو اور کہا اے مسلمانوں، اس چادر کو پہچانتے ہو؟ یہ پیغمبر کی بیٹی کی چادر ہے. میں نے اپنے صحیفے پہ قرآن میں یہ پڑھا تھا، پیغمبر جو ہمارے پیغمبر تھے انہوں نے یہ کہا آخری پیغمبر ہوں گے، ان کی بیٹی کی چادر بازار میں بکنے کے لیے آئے گی، جو اس چادر کو خرید لے گا وہ دنیا و آخرت کا بادشاہ بن جائے گا. مسلمانوں گواہ رہنا کہ یہ چادر آخری نبی کی بیٹی کی چادر بازار میں بکنے کے لیے آئی ہے، میں نے اسے خرید لیا ہے. اب جناب سلیمان نے کہا نا آپ نے خرید لیا ہے. اب اس یہودی میں شک یہ جملے موجود ہے، وہ کتاب والا لکھتا ہے. اب اس یہودی نے کہا سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کہ میرے حصے میں یہ تطہیر والی چادر آئی ہے جسے میں نے خریدا ہے. مسلمان جب اس نے کلمہ پڑھا تو سرکار سلیمان نے جب چادر آگے کی اس نے ہاتھ نہیں لگایا بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر کو. جناب سلیمان کہتے ہیں اب تو مسلمان ہو چکا ہے، اب تو اسے چھو لے. روک کے کہتا ہے میں نے تو اس کو اس وقت بھی نہیں چھوا تھا جب میں یہودی تھا، اب تو میں مسلمان ہو چکا. اب کس طرح اس چادر کو چھوں، کس طرح اس چادر کو ہاتھ لگاؤں کہ جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر ہے. یہ وہ چادر ہے کہ جسے پیغمبر بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ وہ چادر ہے کہ جسے فرشتے بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، مس نہیں کر سکتے. آپ کو یاد ہے نا حدیث نساء، چادر کے نیچے 5 ہستیاں تھیں لیکن جبریل جیسا مقرر فرشتہ بھی یہ کہہ رہا تھا میرا اللہ مجھے اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں. خدا نے کہا نہیں اجازت، کیونکہ یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر ہے. میرے عزیز دوستو، جس بیوی کی چادر کا اتنا حیا تھا، جس بیوی کی
चद्दर की इतनी फजीलत थी, अल्लाह जाने कैसा वो माहौल था। बाबा के जाने के बाद ज्यादा देर नहीं गुजरी, 28 सफर को पाक पैगंबर की रहमत का दिन है। 29, 30 और 1 कितने दिन? 3 दिन, 29, 30 और 1 रबीउल अव्वल। तीसरे दिन मुसलमान पैगंबर की वफात के बाद उसी दरवाजे पे लकड़ियां लेके आ गए कि जिस दरवाजे पे जिब्रील भी आके झुक के सलाम करता था। और बीबी ने रो के एक जुमला कहा था, हया करो मैं पैगंबर की बेटी हूं, हया करो ये वो